ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. 16 دسمبر ہے آج. تاریخ کا میں آبویسلی اسٹوڈنٹ ہوں اور تاریخ جو ہے وہ اکثر گولائی میں پہیے کی شکل میں جو گھومتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی واقعات, تاریخی شخصیات جو ایک دفعہ اس دنیا چلی جاتی ہے, دوبارہ پھر کسی اور نہ کسی شکل کے اندر جو ہے وہ تاریخی شخصیات اور تاریخی واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. 1970 کے اندر پلٹن میدان میں دسمبر میں جو شیخ مجیب تھے, جن کو آبویسلی ہم پاکستان کا ٹریٹر سمجھتے ہیں, جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پاکستان توڑنے کی سازش کی اور اس سلسلے میں وہ قید بھی تھے, انہوں نے پلٹن میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے پاکستان کی فوج کے اوپر تنقید کی, پنجاب کے اوپر تنقید کی, اسے بڑا بھائی کہہ کے ٹونٹ کیا, اپنے لیے الگ زبان کی بات کی, اپنے لیے الگ کرنسی کی بات کی. اس حد تک وہ گئے اپنے 6 نکات میں کہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے بنگال کی وہ الگ ہوگی. ایک طرح سے انہوں نے ایک لوز کانفیڈریشن کی طرف اشارہ کیا جو پاکستان کے نظریاتی اساس کے خلاف تھا. تاریخ کا پہیہ آج گھوم کے آیا 16 دسمبر 2020. تو میاں محمد نواز شریف جو ہے ان کے اوپر حکومت کی طرف سے یہی الزام ہے کہ وہ غدار ہیں, ملک کے اداروں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور وہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا اور کوئی عام منسٹر بھی نہیں کہتا, یہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے کئی دفعہ انٹرویوز کے اندر جو ہے یہ کہا ہے کہ ان کی خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, وہ انٹرنیشنل را اور موساد کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو تاریخ میں اس وقت شیخ مجیب تھے اور آج حکومت کے نزدیک نواز شریف ہیں. پرائم منسٹر نے آج نواز شریف کے متعلق بات کی. پرائم منسٹر نے یہ بھی بات کی کہ فروری میں وہ الیکشن کروانے کا سوچ رہے ہیں, وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کروانے کا سوچے سینٹ کا. انہیں حکومت کو انہوں نے اپوزیشن کو سرپرائز دیا ہے کہ ان کی تحریک جو کہ ان کے نزدیک گورنمنٹ کے نزدیک صرف اور صرف سینٹ کے الیکشن سیبوٹیج کرنے کے لیے چل رہی ہے, اس کو جو ہلا دیا جائے. اپوزیشن کے نزدیک یہ پرائم منسٹر کی حکومت کی بوکھلاہٹ ہے. لیکن پہلے سن لیتے ہیں کہ آج نواز شریف کے بارے میں, صاحب کے بارے میں اور سینٹ کے بارے میں پرائم منسٹر جو پشاور گئے ہوئے تھے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کرنے, کیا کہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ببانگ دوحل کہ یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. سنوائیں جی. ہم نے کب کہا کہ نہیں کرتے مذاکرات, ساری باتیں کر لیں, میرے سے این آر او نہ مانگیں اور پھر یہ اوپر سے منافقت کرتے ہیں کہ جی ہم نے مانگا کب نہیں. ہمیں انہوں نے اتنی بڑا پیج دے دیا کہ جی نیب کے اندر 34 ترمیم کریں, 38 میں سے 34 ترمیم کریں, مطلب کہ نیب کو دفن کر دیں اور کہتے ہیں این آر او نہیں مانگا. آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ مجھے ان سے کتنا خطرہ ہے, کیونکہ جو میں کتنا ریلیکس کر رہا تھا جب یہ وہ جلسہ کر رہے تھے. کبھی اسٹریٹجی ان کی ہے, کبھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ اگر 10 جلسے بھی کریں نا, میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا, ایک جلسہ کروں گا ان سارے 10 سے. یہ کر رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. ڈاکو سارے باہر بیٹھ کے جا کے وہاں لنڈن کی وہ شاپنگ کر رہا ہے, کھانے کھا رہا ہے, اور یہاں کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ آپ سڑکوں پہ نکلو اور میری چوری بچاؤ. ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے, کیونکہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن نہ ہو. تاہم تو میں پران ان سے زیادہ بہتر کھیلنا جانتا ہوں. سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے, رشوت چلتی ہے, سب کو پتہ ہے. ہم نے 20 لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتہ چلا کہ پیسہ لیا. اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں. آئین کے اندر امینڈمنٹ کے باوجود بھی ہو سکتا ہے, اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں. ڈیموکریسی تو یہ کہتی ہے کہ شو آف ہینڈز کریں, جس کے زیادہ ووٹس ہیں وہ چیزیں, حالانکہ سٹنگ گورنمنٹ کے لیے آسان ہوتا ہے. ہم چاہیں تو ہم زیادہ اپنی جتنے ہمارے ممبرز ہیں زیادہ ہم سینیٹرز بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پاور زیادہ ہے. بہت وارم ویلکم چودھری منظور صاحب کو, مصدق ملک صاحب کو, فیصل واڈا صاحب کو. فیصل صاحب آپ سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. 16 دسمبر تاریخ گھوم کے آئی. آج عمران خان صاحب نواز شریف جی کو آپ لوگوں کی حکومت نے باہر بھیجا, ڈاکو بھی کہہ رہے ہیں, یہ آپ لوگوں, اور آپ غدار بھی کہتے ہیں ان کو. یہ آپ لوگوں کی فرسٹریشن ہے کہ آپ ان کو قید میں رکھ نہیں سکے, اور کیونکہ ان کو قید میں رکھ نہیں سکے تو وہ لندن سے پوری پی ڈی ایم موومنٹ کو آپ کے خلاف چلا رہے ہیں. یہ آپ کی ایک وہ ہے ریگریٹ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا, اور ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غدار بھی ہیں, یہ ڈاکو بھی ہیں, جس طرح کا لفظ یوز کرتے ہیں پرائم منسٹروں کے لیے, آج بھی ڈاکو کا لفظ یوز کیا. بہت شکریہ کامران صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ آج کا جو ایک افسوسناک واقعہ اسی تاریخ کو APS کا بھی جی APS کہ اس پہ ساری قوم افسردہ ہے, میرے اور آپ سمیت, واقعوں کے سمیت. اللہ تعالیٰ ان کے پیرنٹس کو اور ان کے لواحقین کو صبر اور عطا فرمائے. جہاں تک آپ نے بات کی کامران صاحب اس کی کہ نواز شریف جو ہیں وہ کتنے نیک اور اچھے انسان ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اگر ایک آدمی اتنا زبردست لیڈر بھی ہے, انقلابی بھی ہے, تو وہ انقلابی جیل میں کیوں نہیں بنا؟ ان کی بیٹی کا ٹویٹر اکاؤنٹ جیل کے دوران کیوں چپ رہا؟ وہ کیا وجوہات بنی کہ وہ انقلابی وہاں جا کے بنے؟ اور پھر انقلابی جو تھے وہ مفروری کے بعد کیوں بنے؟ اور کنوکٹڈ جو ہے
وہ کورٹ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. تو اگر میں ان کو بھگوڑا کہوں، مفرور کہوں، اشتہاری کہوں تو میں تو نہیں کہہ رہا، قانون کہہ رہا. اگر میں آپ کو کامران شاہد کہوں تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. اگر میں آپ کو اینکر کہوں تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. ایک چیز ثابت ہوگی، میں اور مصدق صاحب یا چودھری منظور صاحب ایک دوسرے کا الزام 1 کروڑ لگا سکتے ہیں، لیکن جب کورٹ سٹیمپ کر دے گی تو اس کے بعد تو دوسری رائے نہیں رہے گی. تیسرا ہے کہ جی نواز شریف کیوں ڈاکو ہیں اور کیوں مفروری میں وہ بیمار ہیں، 1 منٹ کی مان لیتے بیمار ہیں، تو پھر مجھے آپ بتائیں سمدھی اسحاق ڈار کیوں بھاگا ہوا ہے، علی ڈار کیوں بھاگا ہوا ہے. فیصل بھائی، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو غدار بھی سمجھتے ہیں، اس طرح شیخ مجیب کو بھی غدار ہم سمجھتے ہیں 71 میں. خیر ان کا معاملہ ان سے شاید تھوڑا ڈیفرنٹ ہو، لیکن آپ ان کو غدار بھی سمجھتے ہیں. آج 16 دسمبر ہے نا، اس لیے میں اس کو تاریخ کو دوبارہ لے کے آ رہا ہوں. آج پھر ایک پہلی دفعہ لیکن پنجاب سے غدار پیدا ہوا. اس سے پہلے دوسرے صوبوں سے ہوا کرتے تھے غدار پیدا. یہ سوال تھا میرا. دیکھیں کامران صاحب، غداری کے زمرے میں کہا جاتا ہے، غداری اسپیسیفک غداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زمرے میں آ جائیں اس کے کہ جو آپ ہندوستان کا بیانیہ ہے وہ آپ بول جائیں. آپ مجھے بتائیں کوئی دشمن اپنے ملک کی فوج کو گالی دے سکتا ہے؟ کوئی دشمن ہی اپنی عدلیہ کی تذلیل کر سکتا ہے؟ کوئی دشمن ہی اپنے سسٹم کو سیبوٹاژ کر سکتا ہے؟ کوئی دشمن ہی وہ بیانات دے سکتا ہے جو ایاز صادق نے دیے، جو نواز شریف نے دیے؟ یہ دشمن نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کپ کپی تھی پاکستان کو انڈیا سے، جبکہ ہمارا اللہ کے فضل سے ہم نے فتح حاصل کی، جہاز مار گرائے اور ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ فرم اپنی اسٹرینتھ دکھائی. اس کے بعد جب یہ بیانیہ آپ دیں گے تو آپ کہیں گے آپ ملک دوست ہیں، ملک کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ FATF میں نواز شریف ملک کو گرے لسٹ میں لے جائے اور آپ 38 سکوں میں سے 34 سکیں چینج کرنے کی بات کریں تو کیا آپ پاکستان کی تقدیر بدل رہے تھے یا اپنے ذاتی کیسز کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے؟ آپ کی بیٹی نے جو زبان استعمال کی، کوئی کرنل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی جنرل نہیں چھوڑا. کوئی آپ نے نواز شریف کی کسی تقریر کے اندر کوئی آپ نے اچھی باتیں کی. آپ نے کیا کہتے ہیں DGI جو پرانے تھے ظہیر الاسلام، اس پہ الزام لگایا تو پھر آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکے. الزام لگانے کا اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیا اچھی پرفارمنس کا، اس کو چائے پلا کے واپس بھی کیا. باجوہ صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی اور میرا الیکشن چوری کیا، اور وہی باجوہ صاحب کو آپ ہی کی پارٹی کا خواجہ آصف فون کرے کہتا ہے کہ جی میرے علاقے میں دھاندلی ہو رہی ہے اور ادھر ہی ایکسٹینشن میں بھی شامل تھے آپ کے ساتھ، خواجہ آصف جیت جاتا ہے. بھی شامل تھے آپ کے ساتھ. یہ ایکسٹینشن میں ہمارے ساتھ رہے، ایکسٹینشن میں بھرپور انکنڈیشنل سپورٹ کی. پھر یہ بیانیے میں فرق کیوں آ گیا؟ ڈار وہاں ہمارا ہار گیا عثمان اور خواجہ آصف جیت گیا. تو ایک ہی پارٹی کے اندر ایک کہہ رہا ہے میرا الیکشن چورا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں الیکشن جیت گیا ہوں. یہ دو نیریٹو پھر پارٹی کے اندر. اور مجھے ایک بات بتائیں، کون سی پاکستان کی سیاست ہے، ماروسی سیاست، جس میں چودھری منظور صاحب جیسے، جن کو ہم اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اپنا ایک اچھا سیاستدان سمجھتے ہیں، مصدق صاحب کو سمجھتے ہیں، کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے کہ پہلے باپ، پھر اس کی بیٹی، پھر اس کا بیٹا، باہر کھڑے ہوئے، کوئی ریکگنیشن نہیں، کوئی اپنی کوئی پوزیشننگ نہیں. سر یہ کون سا ملک ہے کہ لیڈر جو ہے وہ خاندانی جائیداد لے کے آیا ہوا ہے کہ وہ جب چاہے وہ خود بھاگ جائے ملک سے، پھر بیٹی مسلط کر دے، بیٹا مسلط کر دے، لیکن فیصل صاحب میں کھڑے ہوں، فیصل صاحب یہ بھی دیکھیں نا، اس دوران کامران صاحب آپ نے ایک آیا کا رول بھی دے دیا. ایک آیا یا نینی کہہ دیں جو بچوں کو پال پوس کے بڑھاتی ہے، مولانا ڈیزل کھڑا کر دیا. وہ آج کل نینی کا رول ادا کریں، ایک آیا کا رول ادا کریں کہ وہ بچوں کو پرورش کر کے اچھا کھانا کھلا کے مائک دے کے کبھی سائڈ پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی ادھر کھڑے ہو رہے ہیں. نہ ان کا ڈیزل کی پرچی رہی، نہ ان کا الیکشن کی ریزگنیشن کی پرچی رہی، نہ مارچ کا ڈیٹ چینج ہو گئی، کبھی ویدر خراب. فیصل صاحب ایک سوال اور اس سے پہلے میں آگے جاؤں، کوئکلی ایک آپ کا کمنٹ چاہیے. دیکھیں لیکن موروثی سیاست والی بات، اس پہ میں ہی بڑا خلاف ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں اس کے اوپر. لیکن پرابلم یہ ہے فیصل صاحب کہ اب آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو اپنی پارٹی میں بڑے چیلنجز تھے. ان کے کنٹینڈر پنجاب میں حمزہ شہباز بھی تھے، شہباز شریف بھی تھے، اور لوگ بھی ہوں گے، خواجہ آصف بھی ہوں گے، شاہد خاقان بھی ہوں گے. لیکن اب نون لیگ کے کارکن جو ہیں ان کو تو آپ نے، میں نے فورس نہیں کیا کہ جناب آپ ایک مصدق ملک کی جگہ یا کسی رانا ثناء اللہ صاحب کی جگہ مریم نواز کی ریلیز میں جائیں، مریم نواز کے نام کے نعرے گئے. وہ اب لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ، بلاول بھٹو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو پھر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہی جمہوریت ہے. مسلط کرنا تو یہ ہوتا ہے اس طرح مرزا بھٹو کو اگر آپ مسلط کر دیتے، وہ بھی آئے لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے، بے نظیر ایکسیپٹ ہوئیں. حالانکہ سندھ میں اور پاکستان میں بیٹوں کو زیادہ رول ہوتا ہے پالیٹکس اور دوسری چیزوں میں، لیکن بے نظیر کی ایکسیپٹ تو لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو پھر ہم اس پہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہم اگر لوگ مریم نواز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بلاول کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جی کامران صاحب، اگر آپ لاہور جو سیاسی گڑھ کہلاتا ہے اور وہیں پی ڈی ایم کے 11 لوگ، 11 پارٹیوں کی سیاست گاڑ دی لاہور نے، جس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم لاہور کا، کہ اگر آپ ایک سرکس کے اندر چند ہزار آدمی جمع کر لیتے، ایک فلاپ شو کرتے ہیں جس کو آپ اپنا گڑھ اپنے منہ سے کہتے تھے، اور انہوں نے آپ کی گاڑ دی
سو کالڈ آپ کے حساب سے آپ کا ایریا تھا وہ, تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ کیا مصدق صاحب اور چودھری منظور صاحب یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا بلاول صاحب کو, میں نہیں مانتا مریم نواز کو. میں آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں کہ میرے سیاسی لیڈر نے میری پرورش کی ہے سیاسی طور پہ, کہ اگر ان کا کوئی رشتہ دار خاندان کا بندہ آئے گا ایک جلسے کو اٹینڈ کرنے تو ہم ان کو سر پہ عزت سے بٹھائیں گے, اپنے سر پہ بٹھائیں گے. لیکن اگر آج ہمیں مسلط کر دیں کہ میرا بھائی بیٹا یا بہن آپ کے یہاں سے لیڈر ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. یعنی عمران خان کے بیٹے آپ کے لیڈر نہیں ہو سکتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. there is no question. بھائی میری چھوٹی شناخت ہو سکتی ہے, 0.1% کی شناخت ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈرائیور کو بھی عزت دی ہے کہ وہ سر اٹھا کے پیسہ کما کے اپنے بچوں کا پال پوس کے پیڑ پالتا ہے. یہ تھوڑی ہے جی حضوری غلامی آپ نے کرنی تھی, انگریزی غلامی کرتے, پھر یہ غلامی کرتے, یہی کرنی تھی تو آپ انگریزی غلامی کرتے. یہ پوائنٹ آپ نے کرنی ہے کہ ایٹم بام ہے, ایٹم بام ہم پھینکیں گے. اور بھائی ایٹم بام 1945 میں پھٹا تھا, اس کے بعد تو صرف دکھاوے کے لیے دنیا نے بنا لیا, بنانے کے لیے. پوائنٹ آ گیا. ابھی میں ان کی تحریک پہ اور سینٹ پہ آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ نے اتنے موضوعات کھول دیے ہیں کہ فیصل صاحب مجھے دوسروں سے رائے لینی پڑے گی. اس کے مصدق ملک صاحب پہلے آپ کی پارٹی کیونکہ اس میں آئی ہے. مصدق صاحب یہ جو 16 دسمبر کی بات ہو رہی ہے, شیخ مجیب کی بات ہو رہی ہے, غداری کی بات ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب کی جب سپیچ چلی تو یہ تو تمام انڈیپینڈنٹ ذرائع نے دکھایا کہ لوگ اٹھ کے چلے گئے ہوئے تھے وہاں سے. آپ کا جلسہ ٹھیک ٹھاک ہوا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ان کا وہ بیانیہ جو ہے اس پہ گیلپ سروے بھی ہوا, پلس سروے بھی ہوا. نون لیگ کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں, لیکن ان کے اسٹیبلشمنٹ یا فوج مخالف بیانیے کے ساتھ نہیں. یہ بھی پول آ چکا ہے. تو آپ کو یہ ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا ایک اور اس طرح کی بڑی سوچ, جس کو آپ بڑی سوچ کہہ رہے ہیں, لیکن اس ملک کو شاید بہت نقصان پہنچا ہے. اور پنجاب سے اب کی دفعہ اٹھ رہی ہے, پہلے بنگال سے اٹھتی تھی, کہیں اور سے اٹھتی تھی, اب پنجاب سے اٹھ رہی ہے. اور شاید پنجابیوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہ ہو کہ فوج یا اداروں کے خلاف بات سنی جائے. صدیق صاحب اگر ایکسیپٹیبل نہیں تو پھر اٹھ کیسے رہی ہے بھائی؟ آپ پہلے اپنا مائنڈ تو میک اپ کر لینا. آپ کہہ رہے ہیں وہ آواز جو پہلے کہیں باہر سے اٹھتی تھی وہ پنجاب سے اٹھ رہی ہے, پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اگر ایکسیپٹیبل نہیں تو اٹھے گی نہیں, اور اگر اٹھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایکسیپٹیبل ہے. پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیجئے. دوسرا, میرے بھائی واؤڈا صاحب نے کہا کہ دشمن ہی اپنی فوج کو گالی دے سکتا ہے, اور آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں غداری کا ذکر کیا اور جوڑا نواز شریف کا نام ابتدائیے میں غداری کے ساتھ. تو میرے خیال میں پھر آپ کو آج, تو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ روکا تھا, لیکن آج آپ کو بنگلہ دیش کے سکوت ڈھاکہ کے متعلق جو عمران خان کا بیان ہے اب آپ کو ٹیلی ویژن پہ چلانا چاہیے. اور اگر آپ نہیں چلائیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ, وہ بڑا قابل مذمت بیان ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں دیکھ لیتا ہوں اگر ہے تو وہ بڑا قابل مذمت بیان ہے. مجھے اس سے غرض, دیکھیے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک پروگرام کے شروع میں ابتدائیے میں کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے ان پہ غداری کا الزام ہے, میں نے عمران خان, سر میں نہیں کہہ رہا مقدمے بنے گورنمنٹ کی طرف سے آپ پہ, میں اپنی رائے نہیں دے رہا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں گورنمنٹ سوچتی ہے. سر جی میں تو آپ کو درخواست کر رہا ہوں کہ فیصل واؤڈا صاحب نے کیونکہ یہ کہا ہے کہ کوئی دشمن ہی اپنی فوج کو گالی دے گا, تو میں یہ اب چاہتا ہوں کہ آج آپ بنگلہ دیش والا جو بیان ہے عمران خان صاحب کا چلائیں. اور اگر آپ میں حوصلہ نہیں ہے یا آپ کی انتظامیہ نہیں چلا سکتی تو پھر آپ ایسا کریں کہ جو انہوں نے بھارت میں جا کے بیان دیا ہے, جی تو پھر بھارت میں جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کی سرزمین پہ بیٹھ کے وہ چلائیں. اگر وہ بھی ہمت نہ ہو تو پھر امریکہ کے اندر جو انہوں نے بیان دیا ہے ابھی وزیر اعظم کے طور پہ, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کو کون, اس کی پس پشت کون تھا, ذرا وہ والا بیان چلائیں. اگر آپ یہ تینوں بیان چلائیں اور واؤڈا صاحب کو سنوائیں اور اس کے بعد ان کی یاد دہانی کروائیں کہ کیسے کس کے جہاز کے اوپر یہاں سے اڑ کے وہ 3.5 گھنٹے باہر مودی کے دفتر کے بیٹھے رہے تھے, کون عمران صاحب نکلے تو انہوں نے کیا کیا تعریف کے پل باندھے تھے. جی عمران خان کلیئر کیا کرے گا سر, آڈینس کو نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں. تعریف کے پل, جی ہم آڈینس تو بڑی ہماری ذہین ہے, ان کو تو سب سمجھ ہے. چلے میری ذہانت شاید کم رہے گی, تشفی نہ ہو. نہیں آپ کے خیر آپ کی ذہانت کا تو میں قائل ہوں, لیکن اگر اس سے بھی تسلی تشفی نہ ہو جو انہوں نے بیانات دیے تھے تو پھر وہ والا بیان بتائیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کریں گے. ہو گئی نا سیٹلمنٹ, پوری دنیا کو نظر آ گئی نا, پوری دنیا کو نظر آ گئی وہ سیٹلمنٹ بھی نظر آ گئی جس کے لیے مودی کے وہ حق میں دعا کر رہے تھے کہ یہ جیتے تاکہ سیٹل ہو. اور اس کے بعد پھر وہ بھی بیان چلوائیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹرمپ ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ سالسی ہو گئی, اللہ جی ہو گئی سالسی. آپ کا پوائنٹ کیا ہے سر, آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ اور یہ پوائنٹ یہ ہے
جی پوائنٹ یہ ہے صاحب کہ آپ نے جب غداری کا مقدمہ دائر کیا ہے پورے ابتدائیے میں، تو اب آپ مہربانی کر کے یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ عوام کو سنائیے تاکہ عوام خود فیصلہ کرے کہ غدار کون ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں 5-6 وزیر بیٹھے تھے، انہوں میں چیف آف دی آرمی سٹاف پرانے گزرے ہوئے 4 چیف آف دی آرمی سٹافز کے نام لیے تھے، وزیروں نے لیے تھے، 4-5 کے نام لیے تھے۔ ابھی انہوں نے خواجہ آصف کے حوالے سے جنرل باجوہ کا ذکر کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ تو ان کے بیانیے میں اور نواز شریف کے بیانیے میں فرق کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، یہ تو نام لے کے کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ریکویسٹیں لے کے جاتے ہیں، کبھی این آر او کی، کبھی شہباز شریف اپنے ٹی ٹی کیسز کی، حمزہ شہباز کے، اور کبھی خواجہ آصف اپنے الیکشن کی۔ یہ اور بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج آرمی چیف کہتے ہیں بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں چیزوں سے، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر آپ پی ڈی ایم کی موومنٹ بنا لیتے ہیں کہ اسلام آباد ہے۔ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ انٹرپریٹیشن ہے آپ کی ساری موومنٹ کی۔ میں نہیں کہہ رہا، میں تو جو کہوں گا آپ کو بتا دوں گا فون کر کے۔ جی انہوں نے تو خواجہ آصف کے حوالے سے یہ نہیں کہا، لیکن چلیں اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرپریٹیشن آپ کی یہ ہے تو میں مان لیتا ہوں انٹرپریٹیشن۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ ریکویسٹیں آپ کرتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی انٹرپریٹیشن ہے کہ ریکویسٹیں آپ کرتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، این آر او کے لیے شہباز شریف صاحب گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں میرے بیٹے کو چھڑوا دیں، جب آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہمارا کوئی رول نہیں، قانون کا معاملہ ہے، تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جاتے ہیں، پوری موومنٹ بنا لیتے ہیں پی ڈی ایم کی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی پرسپیکٹیو آپ کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیصل واؤڈر صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف بالکل ایک ہے، اور فیصل واؤڈر صاحب ان کی شاید ریپرزنٹیشن کر رہے ہوں گے، کیونکہ مجھے تو انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ لیکن چلیں اگر ایسی بات ہے اور یہ ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور یہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں اور آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو جنرل جیلانی کا انہوں نے پریس کانفرنس میں ذکر کیا، ضیاء الحق صاحب کا کیا، جنرل حمید گل صاحب کا کیا، جنرل دورانی صاحب کا کیا، ذرا وہ والی بھی پریس کانفرنس سنا دیں۔ وہ سارے جرنیل فوج کے تھے، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، جی بالکل آ گیا، آئے تھے سب کا جو، اور یہ ہم نے ذکر نہیں کیا، یہ تمام پریس ٹاکس ان کے وفاقی وزیروں نے کی ہے جو حکومت کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ عمران خان کا پچھلے سال کا امریکہ میں ایز پرائم منسٹر، جی بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم نے کئی دفعہ چلایا ہے صدیق صاحب۔ ویسے اسٹیبلشمنٹ وہ ہمت والی بات میں آتا ہوں، نہیں آج چلائیں نا، اب آپ نے جب سر ایک منٹ ٹھہر جائے، میری ایک منٹ صرف ایک سیکنڈ، میں ایک سیکنڈ میں بات ختم کر دوں گا۔ آپ نے غداری کا الزام لگایا ہے تو آج وہ بنگلہ دیش والا کلپ آپ کیوں نہیں چلائیں گے؟ اگر آپ نے واقعی ہم پہ یہ مقدمہ کیا ہے اور یہ آپ مقدمہ کر رہے ہیں کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ غدار ہوتا ہے، تو آج آپ وہ کیوں نہیں چلائیں گے؟ بتائیں مجھے۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آپ کا اچھا اب سن لیں۔ بات صرف اتنی سے میں کہہ دیا میں نے تیار کرنے کے لیے، میں نے کوئی مقدمہ نہیں چلایا، نہ کوئی مقدمہ چلایا، سوال اٹھاتے ہیں ہم سوال اٹھاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمت کی بات ہے تو میرا خیال سے آپ بھول گئے جب آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی اور آپ کا توتی بولتا تھا، ہم نے دوستوں کی بڑے پریشر میں سالیہ مالٹر کی رپورٹ چھاپی تھی، تو وہ ایشو نہیں ہے ہمت کا، ہمت کو چھوڑ دے، میں بھی یہ بھی چلایا تھا، یہ بھی چلایا تو، یہ بھی آج چلا، ہاں میں چلایا تو ایک منٹ چلائے تھے۔ چودھری صاحب یہ تو سب اپنی جگہ پہ ہے، مصدق ولی صاحب مائنڈ کر کے، میں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ دسمبر میں پاکستان ٹوٹا تھا اور شیخ مجیب کو بھی غدار کہا گیا تھا، اور آج جو ہے نواز شریف صاحب کے متعلق اور پوری پی ڈی ایم کی موومنٹ کے متعلق یہ پرسیپشن ابھر رہی ہے، تو پاکستانی تاریخ یہ بھری پڑی ہے۔ آپ اس میں بھی ضرور کمنٹ کر دیجئے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر نے بھی آج کہا آپ کی سیاست لاہور میں دفن ہوگی، کہ لوگ آپ کے بیانی کا اس طرح نہیں کھڑے ہوئے، اور یہ جو اگر الیکشن جو ہے جس طرح پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہم فروری میں کروا لیں گے، اگر یہ فروری میں ہو ہی گیا تو پھر آپ کی جو موومنٹ جس کے متعلق اگین یہ تاثر ہے، جو کہ میں مقدمہ قائم نہیں کر رہا، ایک تاثر ہے کہ یہ سائلنٹ کا الیکشن سیبوٹیج کرنے کے سب، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ بھی اپنے لانگ مارچ وغیرہ کی ٹائم سکیجول میں چینجز لے کے آئیں گے؟ چوئی صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے ایکو آ رہی ہے، میری آواز واپس آ رہی ہے، ذرا انہیں کہیں تھوڑی۔ ہمیں تو بڑی کلیئر آ رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں آپ لیکن فرمائیے۔ یہ ہے کہ پہلے نہیں، اب ٹھیک ہوگی، میں گزارش کر رہا ہوں کہ آج کا دن شاید پاکستان کی تاریخ کا بدقسمت ترین دن ہے۔ آج اے پی ایس کا آپ نے بھی ذکر کیا، سانحہ ہوا۔ آج بھی جو اے پی ایس کے بچوں کے والدین ہیں جو وہاں پہ شہید ہوئے بچے، وہ آج بھی انصاف کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور آج بھی وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ذمہ داران ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ گرفتار کرنا تو دور کی بات، جو ایک بندہ جس نے اس سانحہ کی ذمہ داری قبول کی تھی وہ گرفتار تھا اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ اب یہ حکومت کو بتانا چاہیے، جی بالکل، اس کو حکومت کو بتانا چاہیے کہ اگر تو انہوں نے رہا کیا ہے تو بتائیں۔ اے پی ایس کے والدین آج بھی سوال کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے مظاہرہ کیا پشاور کے اندر،
اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر بھی حکومت بتائے کہ کس نے کیا ہے. اور اگر وہ جیل توڑ کے چلے گئے ہیں ان کی جو اتنا بڑا دہشت گرد, تو پھر اس کے بعد یہ تو ڈی آئی خان کی جیل جو تھی وہ بریک ہوئی تھی, اس کا آج تک نہیں بتا رہے, جو بہت اعلیٰ حکومت ہے وہاں پہ کے پی کے اندر. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے بالکل اے پی ایس کا سانحہ بہت خوفناک ہے, لیکن بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھلا دیں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے, جس میں ایک اکثریت تاریخ میں پہلی بار ایک اکثریت اقلیت سے الگ ہو گئی. یہ اس سے پہلے اقلیتیں الگ ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ موجود ہے, اس کے اندر جو بھی اس کے شواہد ہیں وہ موجود ہیں, اس سے بھی کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. آج پھر بنیادی طور پر وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں, جو ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں, پھر وہی کام کر رہے ہیں. الیکشن اس وقت بھی چوری ہو رہے تھے, غداری کے فتوے اس وقت بھی تھے, یہ سارا سوائے صاحب میں نے تو سنا ہے کہ وہ الیکشن فیئر تھا 70 کا, تو آج کے حالات کیسے ہیں؟ بھٹو صاحب بھی اس کو فیئر مانتے ہیں اور مجیب بھی فیئر مانتا ہے, الیکشن تو فیئر تھے وہ, تو آج آپ تو کہہ رہے ہیں ریگولر الیکشن ہے, تو حالات ایک جیسے کیسے ہیں؟ نہیں تو اس کے بعد جو یحییٰ خان نے کہا تھا کہ یہ میں ایک LFO دے رہا ہوں اور اس کو اگر آپ 120 دن کے اندر ایگری نہیں کر پائے تو میں یہ سارا توڑ دوں گا, اور وہ اس کے پیچھے کیا تھا, یہ سارا کچھ کیا تھا, پھر آپریشن اور ساری چیزیں اگر آپ ملائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بنیادی طور پر نیت کیا تھی اس کی. یہ الیکشن لیکن جوئی صاحب وہ تو بھٹو صاحب نے بھی مجیب الرحمان کی شیخ مجیب کی نیت میں شک کیا تھا, 6 پوائنٹس میں بھٹو صاحب نے بھی شک کیا تھا, وہ بھی ڈھاکہ کے اجلاس کے خلاف تھے. انہوں نے دیکھیں تاریخ کو غلط, وہ بھٹو صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا, جیسے 18ویں ترمیم میں ہوا, بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو پہلے ہم باہر بیٹھتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں. بھٹو صاحب نے تو 5 پوائنٹ میں سے 4.5 مان لیے تھے, 6 میں سے 5.5 مان لیے تھے, 5 مان لیے. ٹھیک ہے سر, وہ کہہ رہے تھے کہ جب آج کی ذرا پی ڈی ایم موومنٹ پہ آ جائے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم موومنٹ اسی تناظر میں ہو رہی ہے کہ رائٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں, میں ادھر آ رہا ہوں. دیکھیں نا, ابھی واڈا صاحب فرما رہے تھے اس ملک کے اندر پارٹیاں جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیک اوور کریں. مصطفیٰ جتوئی کو کہا کہ بھٹو صاحب گرفتار کر کے انہوں نے کہا کہ ٹیک اوور کر لیں. شیخ رشید صاحب نے جا کر کہا, جو بابا سوشلزم تھے, یہ والے نہیں, جی بھی پتہ پیپلز پارٹی کے جو تھے, جی انہوں نے جا کر بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف, یہ جاگیرداروں کو ضیاء الحق نے ساتھ ملا لیا ہے اور یہ پارٹی پہ قبضہ کرانا چاہتی ہے. پھر محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں مشرف نے مخدوم امین فہیم کو بلا کر کہا, مخدوم صاحب نے میری موجودگی میں بتایا سب کو کہ مجھے بلا کر کہا کہ آپ پارٹی ٹیک اوور کریں. جہاں تک یہ جمہوری, ہم بھائی کوئی ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہوتے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی چودھری اعتزاز حسن کو بھی برداشت کرتی ہے, میاں رضا ربانی کو بھی کرتی ہے, اور ہمارے جیسے کارکنوں بھی کرتی ہے. آپ ایک بتا دیں جو آپ کی پارٹی میں کسی نے اختلاف کیا اور رہا ہو, اور کوئی ایک دنیا کی پارٹی بتا دیں جس کا پچھلے 23 سال سے ایک چیئرمین ہو, کوئی ڈیموکریٹک پارٹی. آپ بڑا ڈیموکریسی کا یہ واڈا صاحب نے اختلاف کیا تھا نواز شریف صاحب کے باہر بھیجنے میں, ابھی بھی موجود ہے حیث وزیر. جی نہیں میں ذرا مذاق ہے میں نے, جی ٹھیک, یہ ہے چھوٹی موٹی باتیں. ٹھیک ہے, کدھر ہے وہ جسٹس؟ تو سر آپ کو اگلا سوال کوئکلی شاہد صاحب, یہ تو آپ نے اچھی ہسٹری پہ بات کر لی, لیکن اب جو چینج کر رہے ہیں, یہ اگر الیکشن فروری میں ہو جائے گا تو آپ لانگ مارچ بھی چینج کریں گے یا نہیں؟ نہیں, فروری جنوری اس کا تو پرابلم ہی نہیں. پہلی تو بات ہے وہ ایک آئینی بات ہے, یہ کر کیسے سکتے ہیں, یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. دوسری بات ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں سمیت پرائم منسٹر کہ یہ ووٹ ٹرانسفریبل ہے. دو ایسے الیکشن ہیں پاکستان میں, ایک پاکستان بار کونسل کا اور ایک سینٹ کا, جس میں ووٹ ٹرانسفریبل ہوتا ہے اور اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں. اسلم گیل صاحب ہمارے کچھ پوائنٹس پہ ہارے تھے, ووٹ مطلب میں 1 2 3 4 کر دیتا ہوں, تو میرا جب جس کو ووٹ دے رہا ہوں اگر اس کا ووٹ پورا ہو گیا ہے تو میرا ووٹ آگے ٹرانسفر ہو جائے گا. اس کو آپ شو آف ہینڈ میں کیسے ٹرانسفر کریں گے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ بہت واڈا صاحب, مجھے ذرا بات یہ ہے کہ دیکھیں, اس کا جواب لے لوں ذرا میں. تیسری بات یہ ہے کہ میں کوئی کلک کر رہا ہوں, دیکھیں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. ان کے پاس اگر میجورٹی ہے تو سمپل میجورٹی, سنگل لارجسٹ پارٹی تو پھر بھی نہیں ہوگی. وہ پارٹیاں باقی کاف لیگ, ایم کیو ایم, باپ, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, وقت کی بڑی قلت ہے. کہیں گے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں گے, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ واڈا صاحب یہ بکھلاہٹ ہے آپ کی جو فروری میں الیکشن کے لیے جا رہے ہیں, جا کے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو, تاکہ ان کے, آپ تو کہہ رہے تھے آپ بڑے ریلیکس ہیں, پرائم منسٹر کتوں کے ساتھ کھیل رہے تھے لاہور کے جلسے والے دن, اتنے ریلیکس ہے, ٹینشن نہیں. یہ ٹینشن نہیں تو پھر کیا ہے جو آپ الیکشن کی ڈیٹ بھی چینج کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ کے ممبر شاید آپ کو پوری طرح ووٹ ہی دیں گے, شو آف ہینڈ کی طرف بھی جا رہے ہیں. یہ بکھلاہٹ ہے, پریشر ہے پی ڈی ایم کا.
کامران صاحب، مصدق صاحب نے میرے بھائی نے آپ کے اوپر ایک ٹوسٹ کیا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مصدق صاحب کا ایک آرٹ ہے کہ وہ باتوں کے اگر فلم رائٹر ہوتے تو آج سب سے بڑے ہوتے، اسکرپٹ رائٹر ہوتے تو آج ان کی پارٹی اس حالات میں نہیں ہوتی۔ اگر مصدق صاحب کی ذہانت کی میں بات کروں، میں بڑا مداح ہوں ان کا، انہوں نے آپ پہ الزام لگا دیا کہ جی آپ نے یہ کہا اور کو غدار کا، آپ لیاقت علی خان کے خاندان سے ہیں اور جنہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور جن کے اندر جن کی بلڈ لائن ایسی ہوتی ہے ان کے اوپر ویسے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ویسے ہر آدمی کے لیے کرنی چاہیے لیکن جنہوں نے بہت کچھ کیا ملک کے لیے ان کے لیے بھی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ چلے جی میں اب چودھری منظور صاحب میرے بڑے ہیں، میں نے بڑا ان کا احترام ہمیشہ کیا اور کرتا رہوں گا۔ کیا وہ وجوہات ہے چودھری منظور صاحب کیوں نہیں پارٹی کے لیڈر بن سکتے تھے؟ بھٹو صاحب گئے، کرزمیٹک تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کو لیڈر بنا دیا گیا، ان کو اللہ جنت نصیب کرے، وہ اس دنیا میں رہی، تو کیا اس کے بعد کیوں نہیں چودھری منظور صاحب کیوں نہیں بن سکتے؟ اعتزاز صاحب کیوں نہیں بن سکتے؟ ربانی صاحب کیوں نہیں بن سکتے؟ میں کس بات کا اعتبار کروں؟ جن لوگوں نے بی بی شہید سیاسی والدہ کے درجہ جو رکھتی ہیں ان کے لیے جو باتیں کسیں، جو اسمبلی کے فلور پہ ان کے کپڑوں پہ ریمارکس دیے، وہ منٹس کے اندر موجود ہیں۔ جو ہیلی کاپٹرز اور جہازوں سے بروشرز اور پامفلٹس گرائے گئے۔ سر آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کا پوائنٹ کیا فیصل بھائی؟ میں نے بریک میں جانا ہے کوئکلی، آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ سر میں اچھا سر رک جائے نا سر، کامران صاحب دیکھیں نا، بریک کے بعد آپ سے سن لو آگے ساری بات بی بی نے خود ہی معاف کر دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے بریک کے بعد آ کر آپ نے سوال کا جواب، ٹھیک ہے بریک کے بعد، اور آپ نے یہ بھی جواب دینا کہ کیا آپ کی بوکھلاہٹ نہیں ہے کہ آپ ان کے لانگ مارچ سیبوٹیج کرنے کے لیے اب سینٹ پیچھے لے کے جا رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ ایک بریک لوں گا جی اس پہ۔ Viewers, a very warm welcome back to the show. فیصل صاحب، وقت کی بڑی قلت ہے، کوئکلی ذرا یہ بتا دیجئے، آپ لوگ جس طرح کا تاثر دے رہے ہیں، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہمیں اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، پھر آپ الیکشن بھی پہلے کروا رہے ہیں، ان کی تحریک کا ٹائمنگ بھی خراب کرنے کی کوشش کریں، آپ کے لیے یہ پریشر نہیں ہے کہ یہ لوگ آ جائیں وہاں پہ، یہ لوگ استعفے دے دیں اور پورا ایک پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پریگمیٹکلی مزید ڈیفنڈ کر دیں؟ یہ کوئی پریشر نہیں ہے آپ کے اوپر؟ کامران صاحب میں 2 منٹ لوں گا۔ جی ایک تو سب سے پہلے ہمیں دیکھیں، جو سیاست کی جاتی ہے نا وہ ایتھکس کے ساتھ کی جاتی ہے، انٹیگریٹی کی عزت کے ساتھ کی جاتی ہے، اپنے ملک کا وقار اور ترقی کے لیے کی جاتی ہے۔ میں کس کی بات پہ یقین کر لوں؟ چودھری منظور صاحب کی میں بات کروں تو وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ ہماری 3 سیٹیں ایم پی کی خالی ہوگی، اس پہ الیکشن کرا دیں، یہاں کہہ رہے ہیں ہم ریزائن کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ نے جنوری فیبری دسمبر سے شروع ہوئے فیبری تک چلے گئے، بھائی آپ کل ریزگنیشن دیں، پرسوں اسپیکر ایکسیپٹ کر لے گا۔ نمبر 3 یہ کہ جن لوگوں نے باتیں کی بی بی کے اوپر، ان کی والدہ کے اوپر، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہو گئے۔ آپ کے زرداری صاحب کو جنہوں نے 9 سال جیل میں رکھا، زبان ان کی کاٹی، اپنے بچوں سے محروم رکھا، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کے سارے کیسز جو آج بنے ہوئے ہیں وہ نواز شریف کے دور کے ہیں، اور آپ گالی ہمیں دے رہے ہیں اور ان کے گلے لگ رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم اگر سیاست اس کا نام ہے تو میرے لیے شرمناک اور اس سے بری چیز ہو نہیں سکتی۔ اب میں آ جاؤں مصدق صاحب کی بات کے اوپر۔ مصدق صاحب کی بات کے اوپر میں کہتا ہوں کہ جی بیانیہ آپ کا انقلابی، آپ جیل میں ہوتے، آپ انقلابی یہاں آ کے بن جائے نا، کیوں نہیں آ رہے؟ اس ملک کے اندر آپ اتنے سچے ہیں، آپ ادھر آ جائیں، وہاں تو آپ پیزا کھا رہے ہیں، وہاں واک کر رہے ہیں، وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں، یہاں آپ لوگوں کہہ رہے ہیں کرونا لگاؤ، اپنے گھر والوں کو کرونا لگاؤ، لیکن ہماری چوری بچانے کے لیے آ جاؤ۔ 34 شکیں۔ دیکھیں عمران خان کی نیت اور ایمانداری میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں الیکشنز سینٹ کا شو آف ہینڈ کراؤں گا، کسی گورنمنٹ کے فائدے میں نہیں ہے سٹنگ گورنمنٹ کے کہ وہ شو آف ہینڈ سے کرائے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ حرام کام ختم ہو جائے، کہ زمین خریدنا اور بیچنا بند ہو جائے، کم سیٹیں ملیں لیکن اپنی سیٹیں حلال سیٹیں ملیں۔ اور دوسرا ان کو کانفیڈنس ہے کہ جو ان کی ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں وہ ان کا دغا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا تو سینٹ کے اندر پریشر آپ پہ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں you will welcome resignation, we welcome long march۔ سنیں سر، جی ایک منٹ سر ایک منٹ، ہم ویلکم نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں آج دیں، ہم کل ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہ استعفے نہیں آنے، سی سی کی میٹنگ آنی ہے، کسی کی طبیعت خراب ہونی ہے، ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہے، ویدر فورکاسٹ آ جائے گی، آپ دسمبر سے شروع ہوئے تھے فیبری تک کھڑے ہو گئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ مصدق صاحب کی پارٹی کی بات کر لیں، مصدق صاحب کی پارٹی میں ایک فرمان آ گیا کہ جی مریم اب لیڈ کرے گی، لیڈ کر لی، جلسہ کر لیا، 1 گھنٹے کی تقریر روز کرتی ہیں آ کر کے، جلسہ آگے کا پتہ نہیں تھا، پیچھے کا سب پتہ تھا ان کو کہ اتنا لاکھوں کا کراؤڈ کھڑا تھا، اس میں ایک راؤ صاحب بھی ان کو نظر آ گئے۔ اس کے بعد آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جی ابھی الیکشن آپ ہمیں استعفیٰ نہ دیں۔ آپ کی دونوں پارٹیوں کے لوگ کہہ رہے ہیں، کنڈی صاحب اور مصدق صاحب کی پارٹی کے لوگ خود کہہ رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب نے خود بیان دے دیا ہے کہ جی ہم جیسے ہی لیتے ہیں الیکشن جیتتے ہیں ہم دے دیتے ہیں استعفیٰ دے دیتے ہیں پارٹی کو، تو استعفیٰ تو آپ کے پاس ہے، کل اسپیکر کو بھیجوائیں۔ ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا، وقت کی قلت دوسرا ٹائپ دینا ہے۔ فیصل بھائی وقت آ گیا، آپ نے کافی چیزیں اٹھا دی ہیں، مجھے سے رسپونڈ لینے دیں۔ مصدق ملک صاحب،
یہ ساری گیم چینج ہی کر دی گورنمنٹ نے کہ فروری میں الیکشن کرا کے تو آپ کی پوری موومنٹ جو ہے اس کو اپ سیٹ ڈاؤن نہیں کر دیا انڈیا دے کے اگر ہو جاتے ہیں الیکشن؟ پہلے تو جی میں کہوں گا کہ جی آپ کی بات کا میں بعد میں جواب دیتا ہوں. اچھا. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ ذاتی طور پہ آج دوسری مرتبہ حملہ کیا ہے فیصل واوڈا صاحب نے. تو میں فیصل واوڈا کو صاحب کو بڑی عزت سے بتانا چاہوں گا کہ مجھے نہیں پتا میں اسکرپٹ رائٹر اچھا ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن اگر میں نے صفر ٹیکس فائل کیا ہوتا نا تو میں وزیر ضرور ہوتا وفاقی. اگر میں نے 5 بینکوں کا ڈیفالٹ کیا ہوتا نا تو پھر میں وفاقی وزیر ہوتا. اگر میں نے چینی چوری کی ہوتی تو وفاقی وزیر ہوتا. اگر بجلی چوری کی ہوتی تو وفاقی وزیر ہوتا. اگر آٹا چوری کیا ہوتا نا تو وفاقی وزیر ہوتا. اگر دوائیوں کی چوری کی ہوتی تو پھر پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوتا. اور اگر ووٹ چوری کیا ہوتا تو وزیر اعظم ہوتا. آپ کس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ادھر آتے ہیں پروگرام کرنے کے لیے یا ذاتی حملے کرنے کے لیے؟ آپ کے خیال میں کوئی ذاتی حملے دوسروں کو ہمارے پاس نہیں؟ آپ میری پہلے بات ختم ہو جائے پھر آپ دے دیجیے گا. میں نے آپ کی پوری بات تحمل سے سنی. پہلے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ پرسنل ہوئے، آج بھی آپ پرسنل ہوئے. آپ میرے ساتھ میرٹ کے اوپر بات کریں. آپ کے ارد گرد دائیں بائیں دیکھیں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. باقی صاحب جہاں تک آپ نے ووٹ الیکشن کروانا ہے فروری میں، ہماری طرف سے جنوری میں کروا لیں، کروائیں الیکشن. آپ کو کس نے روکا ہے الیکشن کروانے سے؟ آپ کو فرق نہیں پڑتا، کروائیں الیکشن. کوئکلی میں نے جوئی صاحب کے پاس جانا ہے. کس طرح فرق پڑتا ہے؟ ہم تو نہیں ایک منٹ اس وجہ سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو جمہوریت کا ایک منٹ بھائی ایک جو جمہوریت کا لبادہ پہن کے یہ بیٹھے یار بات تو کر لیں جی جمہوریت کا لبادہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہائیبریڈ 1 پارٹی رول والے لوگ. یہ بات آنے دینا سامنے کہ دائیں طرف بھی پی ٹی آئی بیٹھی ہو بائیں طرف بھی پی ٹی آئی بیٹھی ہو، سینٹ کے بھی دائیں طرف آپ ریڈی اس کے لیے کہ پی ٹی آئی بیٹھی ہو. میں سمجھ آ گئی بات، آپ کمپلیٹ بائیکاٹ پہ ریڈی ہیں سر. پوائنٹ آ گیا. ہم ایسی یہ ایک میری بات سنیے یہ ایک بالکل وہی حکومت ہے جو پرویز مشرف صاحب کے چاہنے والے دائیں بھی بیٹھے ہوئے تھے بائیں بھی بیٹھے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے جی. آج بھی 60% ان کی جو کابینہ ہے وہ پرویز مشرف کی. وہ بالکل ٹھیک ہے. وہی نظام چاہتے ہیں. ہم بھی 30 سیکنڈ میں رسپونڈ کریں. چوئی صاحب کے پاس میں نے جانا ہے تفصیلاً. کوئکلی واٹا صاحب آپ اگر پرسنل ایکسپریشن جی. دیکھیں مصدق صاحب کا بڑا احترام سے میں نے تو ان کو اسکرپٹ رائٹر کا اور مووی رائٹر کا کہ وہ اچھے ہوتے. میں نے کوئی ان سے ذاتی بات نہیں کی، انہوں نے ذاتی بات کر لی. اب میں بھی آپ کی ہسٹری بتا دیتا ہوں سر، سن لیں. میں نے 58 لاکھ روپے دیے ٹیکس، ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں. آپ نے کہا بینک ڈیفالٹ، آپ کا میں نے نام نہیں لیا، میں نے قطعاً آپ کا نام نہیں لیا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا واوڈا صاحب. ایک منٹ سنیں نا مصدق صاحب. اب آپ ہمت رکھیں. دیکھیں مصدق صاحب میں نے کبھی آپ پہ ذاتی حملہ نہیں کیا. ضرور، مگر میں نے آپ کا نام نہیں لیا. میں نے بالکل آپ کا نام نہیں لیا. رائل فیملی کے کس چیز کے ڈاکٹر تھے میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا. میں نے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مشرف کے دور میں کیئر ٹیکر منسٹر آپ کو کیوں بنایا گیا، کیا آپ کی وہ ڈاکٹرین ہے، کیا آپ مشرف کے دور میں کون سے وزیر تھے بھائی؟ آپ کو گھر والوں نے بتایا آپ کے کہ میری دوائیوں کی فیکٹری؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مشرف کے دور میں رائل فیملی کے آپ ڈاکٹر تھے، آپ انٹروڈیوس کیے گئے. آپ خود بتائیں کہ آپ کون سی رائل فیملی؟ میں نے تو پی ایچ ڈی میں نے تو ڈاکٹری بھی نہیں کی ہوئی، میں نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ جھوٹ بولتے جائیں گے اور چلتا جائے گا. آپ کو بتا رہا ہوں آپ دبئی میں رائل کون سی ڈاکٹری کی ہوئی ہے، کون سی جگہ سے ڈگری لی ہوئی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں تو دبئی میں آج تک رہا ہی نہیں ہوں، اور میں تو آج تک دبئی میں رہا ہی نہیں ہوں. پڑھنے کے لیے تو نہیں سیاست. جھوٹ کے کوئی پیر ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو اسکرپٹ رائٹر کہنا اتنا برا کیوں لگ گیا؟ اگر آپ کو میں نے مووی میکر کہا تو کوئی برا نہیں لگا، کیونکہ آپ نے بھائی آپ کمال کرتے ہیں، آپ میں حوصلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اسے آگے چلتے ہیں. جب آپ کے آگے آپ چور کرتے رہے دن رات تحمل سے بات سنیں، اور آگے سے کوئی آپ کو نہ بتائے بات. بتائیں کہ جی آپ نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کی بیٹی کی چوری کو ڈیفینڈ کریں، سب مفروری اور کنوکٹڈ ہیں. آپ کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ آپ مجھے الزامات کی بنیاد پر مجھ پہ آپ الزام لگا رہے ہیں. دائیں طرف بھی چور بیٹھے ہیں، بائیں طرف بھی چور بیٹھے ہیں، سامنے بھی چور بیٹھے ہیں، چور بیٹھے ہیں. صدیق بلی صاحب میں سوچ کر رہا ہوں آپ سے. چودھری صاحب ذرا دوبارہ موضوع پہ آ جائے. ذاتیات پہ چلے گی بات، آلویز ان بٹر ٹیسٹ. سب سے زیادہ شکوہ گورنمنٹ کا مجھے لگی یہ رہا ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے کیوں ہیں، جنہوں نے آپ کی سیاست کی دھجیاں اڑائیں ذاتیات پہ رکھ کے. اس کا بھی جواب دے ہی دیں چوئی صاحب. اور آپ کو کوئی فرق پڑ رہا ہے فروری میں الیکشن ہونے سے اور استعفے واقعتاً دینے جا رہی ہے پیپلز پارٹی؟ جی سر. دیکھیں میں گزارش کروں، میں جس کا نام محترمہ بینظیر بھٹو تھا وہ اتنی بڑی خاتون تھی. 92 میں کسی ہمارے بندے نے مریم نواز کے بارے میں بدتمیزی کی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں پارٹی سے نکال دوں گی. اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو جب مارشل لا لگا مشرف کا تو انہوں نے جا کر میاں نواز شریف کو کہا
کہ میں ARD بنانے کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے اجازت دی چودھری اعتزاز احسن کو کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کا کیس کریں. تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو تھی جنہوں نے بالکل یہ باتیں جو وارڈا صاحب نے کہیں وہ ہوتی رہیں, لیکن وہ ان کا ظرف تھا, یہ محترمہ بینظیر بھٹو کا ظرف ہے, اور بلاول بھٹو اس کا بیٹا ہے. یہ اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ کون کتنے ظرف والا ہے اور کتنے ظرف والا ہے. اچھا چوہدری صاحب, دوسرا سوال, یہ استعفیٰ والا جو ہے آج بھی بلاول صاحب نے کہا ہے, آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں؟ یہ استعفے دیکھیں, استعفے لے لیے ہیں, استعفے لے, میں آج ساتھ کھڑا تھا بلاول صاحب کے, استعفے لے لیے ہیں, استعفے اپنی پارٹی نے لے لیے ہیں 31 دسمبر تک. کب استعمال کرنے کیسے, ہم ایک تحریک میں ہیں, صرف استعفے دینا ایشو نہیں ہے. سر انہوں نے استعفے دے دیے فیصل صاحب, آپ پتہ نہیں کس دنیا میں پھر رہے ہیں بھائی. ایک سیکنڈ ذرا, جلسے ہیں, ریلیز ہیں, نہیں دیکھیں جلسے ہیں, ریلیز ہیں, مظاہرے ہیں, شٹر ڈاؤن ہے. استعفے سندھ کے اگر آگے ختم ہو گئے, آپ کی گورنمنٹ کی کیا وہ کہہ رہے ہیں مورل اوڈیسٹی رہ جائے گی؟ کون کس وقت کیا کرنا ہے یہ پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے. جی واڈا صاحب, حکومت نے فیصلہ نہیں یہ استعفے والی بات پہ یہ پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے. بریک لوں گا جی, ایک بریک لوں گا, ان کی لائن ڈراپ ٹھیک کریں. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.